السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر میں ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس کی امپلیمنٹیشن C++ میں دیکھی. ملٹیپل انہیریٹنس مینس دیٹ اے کلاس از انہیریٹنگ فرام 2 or more بیس کلاسز, امیجیٹ بیس کلاسز. اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ C++ میں بڑا فری سنٹیکس دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک بیس کلاس سے پبلکلی انہیریٹ کرنا چاہیں, دوسرے سے پرائیویٹلی انہیریٹ کرنا چاہیں, تیسرے سے پروٹیکٹڈلی انہیریٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بڑا جنیرک قسم کا انہوں نے سنٹیکس دیا ہوا. کلاس جن بیس کلاسز سے ڈیرائیو کر رہی ہے, نارمل انہیریٹنس کے رولس کی بیسس کے اوپر ان دونوں کے ممبر فنکشنز اور ڈیٹا ممبرز اف دے آر پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ وہ ڈیرائیو کلاس میں انہیریٹ کر جاتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان کہ وہ پبلک انہیریٹنس ہے یا پرائیویٹ ہے یا پروٹیکٹڈ ہے. جو سنگل والے رولس تھے اسی کے تحت ہر ایک بیس کلاس سے انہیریٹنس ڈیرائیو کلاس میں ہو جاتی. اور جب ڈیرائیو کلاس کے ریفرنس سے ہم کال کرتے ہیں تو جس کلاس کا بیس کلاس کا ممبر فنکشن ہوتا ہے وہ کال ہو جاتا ہے. یہ اس وقت تک درست ہے جب بیس کلاسز میں کوئی کولیجن نہ ہو. کولیجن سے مراد ہے کہ بیس کلاس 1 بیس کلاس 2 کے ممبرز جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ اگر ہیں تو پھر ایشو نہیں ہے. لیکن اگر بیس کلاسز کے ممبر فنکشنز اگر ان کا سگنیچر ایک ہے, 2 یا 2 سے زیادہ بیس کلاسز ہیں, ان کے ممبر فنکشنز جو ہیں ان کا سگنیچر ایک ہے, بیس کلاس 1 کے ممبر فنکشن کا سگنیچر بیس کلاس 3 کے سگنیچر سے مل رہا ہے, ایگزیکٹلی مل رہا ہے, اور یہ دونوں کی دونوں انہیریٹ ہو کے ڈیرائیوڈ کلاس کے پاس آ چکی ہیں. اب ڈیرائیوڈ کلاس سے اگر اس میتھڈ کو, پرٹیکولر میتھڈ کو کال کیا جائے تو کمپائلر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اسی سگنیچر کا میتھڈ 2 یا 3 ڈفرنٹ بیس کلاسز سے آیا ہے. ناؤ ہیلپ می آؤٹ کہ کون سی بیس کلاس کے اس میتھڈ کو آپ کال کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر لگا کے بتاتے تھے کہ ایکچولی اس بیس کلاس کا یہ میتھڈ یوز کیا جانا ہے. ہم نے ایگزامپلس پچھلی دفعہ دیکھی تھی. یہی پرابلم ایک دوسری شیپ میں ایکر کرتا ہے جب کلاس ہائرارکی 3 اور مور ڈیپ ہو. اور وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈائمنڈ شیپ کا ایک ایشو ارائز کرتا ہے ملٹیپل انہیریٹنس میں. ڈائمنڈ پرابلم کہلاتا ہے. بیس کلاسز جو کہ جن سے ملٹیپلی انہیریٹ کیا جا رہا ہے, اگر وہ بیس کلاسز کسی ایک کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہیں تو ڈائمنڈ پرابلم ارائز کر جاتا ہے. ٹاپ موسٹ بیس کلاس جس سے انٹرمیڈیٹ بیس کلاسز انہیریٹ کر رہی ہیں, بیس کلاس کے ممبرس ان ملٹیپل ڈیرائیوڈ کلاسز میں ہر ایک میں اس کی کاپی آ جاتی ہے بیس کلاس کے ممبرس کی. اب ان بیس کلاسز سے کوئی ایک بیس ڈیرائیوڈ کلاس فردر بنا رہے ہیں ہم, سو دس از ڈائمنڈ. سو یہ جو بیس کلاس ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس ہے جس نے ملٹیپلی انہیریٹ کیا ہے اپنی امیجیٹ 2 اور مور کلاسز سے, اس ڈیرائیوڈ موسٹ کلاسز کے پاس اس روٹ سے بھی اور اس روٹ سے بھی اس بیس کلاس کے ممبرز آ گئے ہیں. سو انڈائریکٹ بیس کلاس کے ممبرز ملٹیپلی ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں آ گئے. دس از ڈائمنڈ پرابلم. یہ سنٹیکٹیکلی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ لاجیکلی ایشو بن سکتا ہے. اگر ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس سے جس نے ملٹیپلی انہیریٹ کیا ہے, اگر اس کلاس کے ریفرنس سے آپ ٹاپ موسٹ کلاس کا, ڈائمنڈ کی جو ٹاپ موسٹ بیس کلاس ہے, اس کے کسی ممبر کو کال کرنا چاہیں یا ایکسیس کرنا چاہیں تو کمپائلر ایرر دے گا کہ ٹاپ موسٹ کلاس کی میرے پاس ملٹیپل انہیریٹنس ہوئی ہے, اس کی ملٹیپل کاپیز میرے پاس آئی ہوئی ہیں. تو آپ کس کاپی کو کال کروانا چاہ رہے ہیں, کس کاپی کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کاپی
جو اس روٹ سے آئی ہے, اس بیس کلاس 1 سے انہیریٹ ہوئی ہے, یا وہ کاپی جو بیس کلاس 2 سے انہیریٹ ہوئی ہے, یا وہ کاپی جو بیس کلاس n سے انہیریٹ ہوئی ہے. میرے پاس ملٹیپل کاپیز ہیں ممبرس کی. اس کیس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ میتھڈ یوز کرو جو کہ بیس کلاس 1 کے روٹ سے آیا ہے, یا وہ میتھڈ یوز کرو جو کہ بیس کلاس n کے روٹ سے آیا ہے. یہ ایمبیگوٹی ریزولوشن آپ کو کرنی پڑ رہی تھی اس وقت, اور بعض کیسز میں یہ نیسیسری بھی تھی. جیسا کہ ہم نے ایمفیبیس وہیکل کی کلاس دیکھی تھی, اس میں وہیکل کی کلاس جو کہ سیکنڈ لیول کے پر تھی, اگر ایمفیبیس وہیکل جو ہے وہ ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس ہے تو وہیکل جو تھی سیکنڈ لیول اپ تھی اس سے. وہاں پہ انٹ گیٹ میکس لوڈ کا ایک ممبر فنکشن تھا. وہ لینڈ وہیکل کے ذریعے بھی ایمفیبیس وہیکل میں آیا تھا اور واٹر وہیکل کے ذریعے بھی ایمفیبیس وہیکلس میں آیا تھا. اور مے بی دونوں کی ضرورت ہے. مے بی ایمفیبیس وہیکل جب وہ لینڈ پہ چلتا ہے تو وہ ڈفرنٹ ویٹ کیری کر سکتا ہے, اور جب وہ واٹر میں چلتا ہے تو ڈفرنٹ وہیکل ویٹ یا لوڈ کیری کر سکتا ہے. تو شاید دونوں کی ضرورت ہے, اور جب کال کیا جائے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ لینڈ وہیکل کولن گیٹ میکس لوڈ ہے, یا یہ واٹر وہیکل کولن گیٹ میکس لوڈ ہے. تو یہ شاید یہاں پہ ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن اگر ڈیٹا ممبر ہیں, جیسے کہ ہم نے اس سے اگلی اگزامپل میں دیکھا تھا, اگر وہیکل کلاس جو کہ ڈائمنڈ کی ٹاپ موسٹ کلاس بن رہی تھی, اگر اس میں ویٹ کا ڈیٹا ممبر ہے کہ وہیکل کا ویٹ کیا ہے, اور پھر یہی ڈائمنڈ شیپ ہائرارکی بن رہی ہے, تو لازمی بات ہے ایمفیبیس وہیکل جو ہے اس وہیکل کا ایک اپنا ویٹ ہے, اس کے پارٹس کا سم کر کے, اس کے پارٹس کے ویٹس کا سم کر کے جو ہے. اب ارریسپیکٹو وہ لینڈ پہ چلتی ہے یا واٹر میں چلتی ہے, وہ ویٹ تو وہی کی رہے گا. لیکن اگر ہم نے ہائرارکی یہ ڈائمنڈ شیپ کی بنائی ہوئی ہے تو ویٹ کے 2 ایٹریبیوٹس ایمفیبیس وہیکل میں پہنچتے ہیں. Now this is nonsense. This doesn't make sense. ایمفیبیس وہیکل کا ایک ہی ویٹ ہونا چاہیے, اور ایک ہی ویٹ ہوتا ہے جو کہ اس کے کمپوننٹ کے ویٹس کا سم ہوتا ہے. ناؤ وی وانٹ کہ یہ چیز جو ہے, یہ سچویشن جو کہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کریکٹ کیا جائے. اور اس کا سولوشن یہ تھا کہ ڈائمنڈ شیپ کی ٹاپ موسٹ کلاس سے ہم ورچولی انہیریٹ کریں. سو لینڈ وہیکل اینڈ واٹر وہیکل شوڈ ورچولی انہیریٹ فرام دی وہیکل کلاس. ڈائمنڈ شیپ کی ٹاپ موسٹ بیس کلاس جو ہے اس سے انٹرمیڈیٹ بیس کلاسز جو ہیں وہ ورچولی انہیریٹ کرتی ہیں. اور پھر اگر ہم لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل سے ایمفیبیس وہیکل کی کلاس انہیریٹ کریں تو اب ایمفیبیس وہیکل کی کلاس میں وہیکل کی کلاس کے ممبرس کی صرف ایک کاپی پہنچتی ہے. سو ملٹیپل کاپیز کو اگر ہم ڈسپینس ود کرنا چاہیں تو ہمیں ڈائمنڈ شیپ کی بیس کلاس کو ورچولی انہیریٹ کروانا چاہیے. اس سے یہ سچویشن ختم ہو جائے گی. آئیے ہم اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو C++ میں امپلیمنٹیشن دیکھی ہے وہ ان ریلیٹڈ کانسیپٹس کی تھی جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم سے ڈائریکٹلی اس کے کریکٹرسٹکس فیچرز تھے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے. آبجیکٹ بنانا ہے, اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے, انہیریٹنس کیسے کی جاتی ہے, اسی میں ملٹیپل انہیریٹنس بھی آ گئی. پولیمورفزم کا فیچر تھا, وہ ہم نے دیکھ لیا تھا. چند ایڈیشنل چیزیں دیکھی تھی ہم نے جو کہ ڈائریکٹلی آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم سے کنسرن نہیں تھی, لیکن C++ نے خود سے وہ دے دی تھیں کہ اگر یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہے تو اسے ویسے ہی ایکٹ اور بیہیو کرنا چاہیے جیسے کہ پری ڈیفائنڈ ٹائپ ہیں. اور اس میں بیسیکلی ہم اشارہ کر رہے ہیں آپریٹر اوور لوڈنگ کے فیچر کا. آپریٹر اوور لوڈنگ کے فیچر کا ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم سے. چند مزید ٹاپکس جو کہ ہم اب دیکھیں گے اس کا ایز سچ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے بیسک فیچر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ دیز آر ویری پاورفل فیچر جو کہ C++ نے انٹروڈیوس کرائے ہیں, اور بعض کیسز میں
تو C++ نے یہ ایک پائنیئر سی ایکٹیویٹی تھی. یہ اسکرین پہ کوڈ دیکھیے. ہم ایک ایرے کو پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایرے آف انٹیجرز ہے اور ہم اسے پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اور آپ اسکرین پہ باٹم ہاف میں اس کا کوڈ دیکھ سکتے ہیں. وائڈ پرنٹ ایرے انٹ اسٹار ایرے جو ایرے کے پوائنٹر کو لے رہا ہے اور سائز کے اس ایرے کا سائز کیا ہے. اور نیچے ہم فور لوپ لگا کے ایٹریٹ کر رہے ہیں اوور دی سائز اور انڈیویجول انٹ ایلیمنٹس کو اس ایرے کے پرنٹ کروا رہے ہیں. سمپل سا کوڈ. جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایرے آف انٹیجرز کو پرنٹ کروا رہے ہیں ایک خاص طریقے سے, اور ہر ایلیمنٹ جو ہے دوسرے ایلیمنٹ سے کاما سے سیپریٹڈ. ہماری ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک کریکٹر کا ایرے بھی ہے اور ہم اسے بھی پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اور لازم بات ہے کہ اور پرنٹ اس طرح کروانا چاہ رہے ہیں کہ دو کریکٹرز جو ہیں وہ آپس میں کاما سے سیپریٹڈ ہوں. تو آپ اسکرین پہ دیکھیے کوڈ لکھا ہوا ہے. کوڈ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے. باڈی آف دی پرنٹ ایرے از ایگزیکٹلی دی سیم جیسا کہ پہلے انٹ کے ایرے کو پرنٹ کرنے کے لیے لکھی تھی. چینج کہاں پہ آیا ہے؟ صرف ایرے جو ایز اے پیرامیٹر آ رہا ہے, پہلا پیرامیٹر, اس کی ڈیکلیریشن میں ہے. پچھلے فنکشن میں یہ ایرے آف انٹیجرز تھا, اب یہ ایرے آف کریکٹرز ہے. باڈی آف دی فنکشن یا کوڈ جو ہے یا الگوریدم کہہ لیجئے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے, آئیڈینٹیکل ہے جو پچھلے میتھڈ کے لیے تھا. پھر ہمارے پروگرام میں اور نیڈ آ جاتی ہے. ہمارے پاس ایرے آف ڈبلز بھی ہیں, ہم انہیں بھی پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں. کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پچھلے دو میتھڈز کا تھا. اور چینج کیا آئی ہے؟ چینج صرف یہی ہے کہ پیرامیٹر اب ایرے آف ڈبلز ہو گیا ہے. باقی الگوریدم, کوڈ, باڈی آئیڈینٹیکل ہے پچھلی دو امپلیمنٹیشن سے. جو تین کیسز ہم نے دیکھے ہیں اس میں کوڈ ایگزیکٹلی سیم ہے. فور کا لوپ جو ہم اٹریٹ کر رہے ہیں ایرے کے اوپر اور پرنٹ انڈیویجول ایلیمنٹس کو کروا رہے ہیں اور ایچ ایلیمنٹ از کاما سیپریٹڈ, وہ ایگزیکٹلی سیم ہے, آئیڈینٹیکل ہے. چیز ڈفرنٹ جو ہو رہی ہے وہ ایرے کی ٹائپ بدل رہی ہے. پہلے میں ایرے آف انٹیجر تھا, دوسرے میں ایرے آف کریکٹرز ہے, تیسرے میں ایرے آف ڈبلز آ گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے پروگرام میں ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے نیڈ ہو سکتی ہے کہ ان کے ایریز کو پرنٹ کروایا جائے. فردر مور ہم اپنے کلائنٹ کو یہ سافٹ ویئر دیتے ہیں, وہ کہتا ہے یار یہ کاما مجھے پسند نہیں ہے, آپ کاما کی جگہ یہ جو ایلیمنٹس ایرے کے ہیں جب آپ انہیں پرنٹ کریں انہیں ڈیش سے چینج کر دیجیے, مائنس سائن سے چینج کر دیجیے. ٹھیک ہے, کر دیتے ہیں. اب جتنے پرنٹ ایرے کے میتھڈز ہم نے لکھے ہیں, جو ابھی تک 3 لکھے ہیں, ہر ایک میں جا کے اب ہمیں چینج کرنا پڑ رہی ہے. 3 جگہ پہ ہمیں کاما کو مائنس سائن سے ریپلیس کرنا پڑ رہا ہے. سو ریڈنڈنٹ ورک کرنا پڑ رہا ہے. اور شاید ہم بھول جائیں کہ ہم نے تو 4 لکھے تھے, 3 میں نے لکھے تھے, ایک کسی اور نے لکھا تھا, وہ مجھے یاد نہیں رہا اور وہ پراپر ڈاکیومنٹ نہیں ہوا تھا, تو میں نے جو 3 مجھے نظر آئے اسکین کرتے ہوئے میں نے وہ لکھ دیا. یہ پتہ نہیں چوتھا کسی دوسری فائل میں رکھا ہوا تھا, شاید وہ چینج نہ ہوا ہو. دوسری ایگزامپل, پچھلی ایگزامپل جو دیکھی تھی وہ تو میتھڈس کی تھی, اور میتھڈس جو ہیں وہ نارملی الگوریدم کو انکوڈ کرتے ہیں. یہ ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس کلاسز ہیں, اور یہ پرٹیکولر ایگزامپل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک ایرے کی کلاس لکھی ہے, ایرے آف انٹیجرز کی. کیوں لکھی ہے یہ علیحدہ بحث ہے. مے بی ایک ریزن یہ ہے کہ C++ میں ایریز جو ہیں اس پہ باؤنڈ چیکنگ نہیں ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس 5 ایلیمنٹ کا ایرے ہے اور ہم اسے 6 دفعہ بھی ٹریٹ کر جائیں تو کمپائلر کمپائل ٹائم ایرر نہیں دیتا, رن ٹائم کے اوپر کبھی ایرر دیتا ہے, کبھی نہیں دیتا. اور اگر ایرر دیتا بھی ہے تو وہ پتہ نہیں, وہ کیٹاسٹرافک ایرر بعض کیسز میں ہو جاتی ہے اور بعض کیسز میں لاجیکل ایرر ہو جاتی ہے. پروگرام ہمارا ریزلٹ کچھ کا کچھ دیتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خود سے ایرے کی کلاس لکھ لیں جس میں ہم یہ باؤنڈ چیکنگ لگا دیں, ایرے آف انٹیجرز کی. اور میں نے ساری تو نہیں دکھائی, لیکن ایسے ہی آپ کو اس کا پروٹوٹائپ سا دکھا دیا ہے اس کلاس کا. پبلک انٹرفیس میں نے نہیں دکھایا, بٹ یو گیٹ دی آئیڈیا. تھوڑی دیر بعد ہم آگے کام کرتے ہیں تو مزید ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ یہاں ہمارے پاس خالی ایرے آف انٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, وی نیڈ ایرے آف ڈبلز آلسو. اس کے لیے ہم دوبارہ
وہ کلاس لکھیں گے array آف ڈبلس کے لیے. اس کے لیے جتنے میتھڈز پہلے array آف انٹ کے لیے لکھے تھے دوبارہ لکھنے پڑیں گے array آف ڈبلس کے لیے. پھر مزید ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے, ہمارے پاس array آف بولینز بھی ہونے چاہیے. ایک دوبارہ کلاس ہمیں بنانا پڑ رہی ہے شروع سے. سارے میتھڈ جو انٹ کے لیے لکھے تھے اس کی کاپی ڈبل کے لیے بنائی تھی ٹائپ چینج کر کے, اب پھر سے بولین کے لیے بنانی پڑے گی. سو وی آر ڈپلیکیٹنگ ورک. دی اونلی چینج از دی ٹائپس آف ایلیمنٹس آر چینجنگ اور دی ٹائپ از چینجنگ. دوبارہ مزید پروجیکٹ آگے پہنچا تو کسی نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اس میں سم کا فنکشن بھی ڈال دیں ارے میں, کہ 2 اریز دی جائیں اور وہ انہیں سم کر دیں. ٹھیک ہے جی, کر دیتے ہیں, وہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. لیکن ہم نے جتنی ارے کی کلاسز بنائی تھیں ان سب کلاسز میں جا کے یہ ایک نیا میتھڈ ایڈ کرنا پڑے گا. ارے آف انٹ میں یہ میتھڈ ڈالیں گے, ارے آف ڈبل میں ڈالیں گے, شاید ارے آف بولینز میں بھی ڈالنا پڑے ہمیں. ایڈ کی کونوٹیشن شاید وہاں پہ ڈفرنٹ ہو جائے لیکن وہاں پہ ڈالنا پڑے گا. یا سم کی کونوٹیشن چینج ہو جائے گی ارے آف بولین کے کیس میں. لیکن وہی کام, نیا کام ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جب اپنی کلاس کو ڈپلیکیٹ کرنا پڑ رہا ہے. وہ 3 کلاسز کیوں بنانی پڑی تھیں؟ ارے آف ایلیمنٹس چینج ہو گئے تھے, ان کی ٹائپ چینج ہو گئی تھی اس وجہ سے. سو یہ جو 2 ڈفرنٹ ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں فنکشنز کی اور کلاسز کی, اس میں مین چیز جو چینج ہو رہی ہے وہ ہے ٹائپ چینج ہو رہی ہے. باقی چیزیں آئیڈینٹیکل ہی ہیں, آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہیں. کلاس کے کیس میں تھوڑا سا ایگزامپل میں شاید چینج آیا ہو, لیکن اس کے کیس میں فنکشن میں جو ہم نے دیکھا تھا پرنٹ میں تو آئیڈینٹیکل کوڈ تھا, سیم الگوریدم تھا. صرف جس ڈیٹا پہ وہ ایکٹ کر رہا ہے اس ڈیٹا کی ٹائپ چینج ہو گئی تھی. There comes this concept now, generic programming. Generic programming refers to programs that encode generic abstractions. What is meant by generic abstractions? Generic abstraction جیسے ہمارے پاس array of numbers ہے یا ہمارے پاس list of data ہے, اس لسٹ کو ہم نے سارٹ کرنا ہے. Now, یہ سارٹ کا جو الگوریدم ہے دس از اے جینیرک تھنگ. آئی کین ٹاک اباؤٹ کہ 2 ایلیمنٹس کو کمپیئر کرو, جو ان میں سے چھوٹا ہے اسے پہلے لکھ دو, جو بڑا ہے اس کے بعد لکھ دو. Now I am talking about generic elements. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایلیمنٹ انٹیجر ہے, یہ ایلیمنٹ کریکٹر ہے, یہ ایلیمنٹ کمپلیکس نمبر ہے, یا یہ ایلیمنٹ پرسن ہے. I am simply talking about elements. I have a list of elements and I want to print it in sorted order. That's about it. This is generic abstraction. Sort की abstraction. I am talking about elements, not what that concrete element is, whether that element is int, whether element is line or something else. In general terms, element. سو جب ہم ان جنرل ٹرمز میں بات کرتے ہیں دیٹ از جینیرک ایبسٹریکشن, اور وہ کنکریٹ بن جاتی ہیں جب ہم اس ایلیمنٹ کی ٹائپ اسپیسیفائی کرتے ہیں. دس از ایلیمنٹ آف ٹائپ انٹ اور دس از ایلیمنٹ آف ٹائپ کریکٹر. تب وہ ایک جنیرک چیز نہ رہی, وہ ایک کنکریٹ مینیفیسٹیشن ہوگی اس جنیرک ایبسٹریکشن کی یا کانسیپٹ کی یا الگوریتم. سو اگر ہم یہ جنیرک پروگرامنگ کر سکیں کسی طرح سے, دیٹ از آور الگوریدمس, آور کلاسز آر ریٹن انڈیپینڈنٹ آف دی ٹائپ, دین وی اچیو دس ایڈوانٹیج جو کہ جنیرک ایبسٹریکشن کے ساتھ. اینڈ دی ایڈوانٹیج از ری یوزیبلٹی. میں نے ارے کو پرنٹ کرنا ہے, ارے کے ایلیمنٹس کو پرنٹ کرنا ہے. سو جب میں نے ارے کے ایلیمنٹ کو پرنٹ کرنے کا جنرل پروگرام لکھ لیا انڈیپینڈنٹ آف ٹائپ, اب میں اسی کو یوز کر سکتا ہوں ٹائپ اسپیسیفک بنانے کے لیے. سو ری یوزیبلٹی آ جاتی ہے, رائٹیبلٹی آ جاتی ہے. ہم نے سم کا میتھڈ 3 اریز میں لکھا تھا, اگر ہم نے ایک ہی ارے لکھا ہوتا تو مجھے سم کا صرف ایک ہی میتھڈ لکھنا پڑتا. مینٹینیبلٹی, پرنٹ ارے میں جو میں نے 3 میتھڈز لکھ دیے تھے
اور مجھے کلائنٹ نے بعد میں کہا کاما کی جگہ مائنس کا سائن لگا دو, ایک دو ایلیمنٹ کو سیپریٹ کرنے کے لیے مائنس کا سمبل یوز کرو. پرٹیکولر ایگزامپل جو ہم نے پہلے دیکھی ہے 3 جگہ پہ جا کے چینجز کرنی پڑ رہی ہیں یا 3 سے زیادہ جگہ پہ چینجز کرنی پڑ رہی ہیں, یہ مینٹیننس کا اوور ہیڈ ہے. اگر صرف ایک ہی پرنٹ کا میتھڈ لکھا ہوتا, جنیرک میتھڈ لکھا ہوتا, ٹائپ انڈیپینڈنٹ میتھڈ لکھا ہوتا, تو میں ایک جگہ جا کے چینج کر دیتا, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. کوڈ کی مینٹیننس میرے لیے ایزی ہوگی. C++ میں جنیرک پروگرامنگ ٹیمپلیٹ کے میکانزم کے ذریعے امپلیمنٹ کی جاتی ہے. ٹیمپلیٹ کا کانسیپٹ C++ میں 2 طرح سے آتا ہے, فنکشن ٹیمپلیٹ اور کلاس ٹیمپلیٹ. فنکشن ٹیمپلیٹ یوز کیے جاتے ہیں جنیرک الگوریدم کو پروگرام کرنے کے لیے, اور کلاس ٹیمپلیٹس یوز کیے جاتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس کے لیے, یا پورے کی پوری ٹائپ جو ہے اسے جنیرک بنانا چاہ رہے ہیں. اور ان جنیرک ٹائپ سے یا ان جنیرک الگوریدم سے یا ٹیمپلیٹ سے ٹائپ اسپیسیفک انسٹینشیشن کمپائلر جنریٹ کرتا ہے اگر پروگرام میں نیڈ ہو. اگر ہم نے اپنے پرنٹ ارے کا میتھڈ ٹیمپلیٹ سے لکھ لیا ہے, تو اگر پروگرام میں یوزر کے پروگرام میں کہیں ضرورت پڑی ہے انٹ کے لیے اسے اسپیشلائز کرنے کی, تب C++ کا کمپائلر اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے ایک نئی کاپی جنریٹ کرے گا جو کہ ٹائپ اسپیسیفک ہوگی انٹ کے لیے. اور اگر ضرورت پڑتی ہے کلاس ٹیمپلیٹ ارے کی ڈبل کے لیے, تو تب کمپائلر کمپائل ٹائم کے اوپر اس کلاس ٹیمپلیٹ سے ارے آف ڈبلز کے لیے کوڈ جنریٹ کرے گا. اگر ضرورت نہیں ہے تو C++ کا کمپائلر کوڈ جنریٹ نہیں کرے گا, ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جنریٹ نہیں کرے گا. آئیے اب فنکشن ٹیمپلیٹس دیکھتے ہیں کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کیسے C++ میں لکھے جاتے ہیں. یہ سنٹیکس ہے فنکشن کی ڈکلیریشن کا. ٹیمپلیٹ لیفٹ اینگل بریکٹ کلاس, دس از اے کی ورڈ, فالوڈ بائی آئیڈینٹیفائر ٹی, ٹائپ, جو مرضی یہاں پہ لکھ دیں, کوئی بھی آئیڈینٹیفائر. یہاں پہ جو ٹی لکھا ہوا ہے, ٹی اسٹینڈس فار اینی ٹائپ. یہ ٹائپ ہونی چاہیے, انٹ, کیر, کریکٹر پوائنٹر, بولین, فلوٹ, یا کوئی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ. یہاں پہ آپ کوئی اور ڈیٹا نہیں دے سکتے. تو یہ جو ٹائپ ہے یہاں پہ کلاس کے بعد ٹی جو ہے, یہاں پہ یہ بیسیکلی اٹ از اسٹینڈنگ فار اے ٹائپ, جو کہ پری ڈیفائنڈ بھی ہو سکتی ہیں یا یوزر ڈیفائنڈ بھی. یا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کلاس کی جگہ کی ورڈ ٹائپ نیم یوز کر لیا جائے. اور میں اپنے ٹیمپلیٹس میں نارملی ٹائپ نیم ہی یوز کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتاتی ہیں کہ اس کی جو پیرامیٹر جو آ رہا ہے یہ ایکچولی یہ ٹائپ آئے گی, کوئی نہ کوئی ٹائپ کا نام ہوگا, انٹ ہوگا, فلوٹ ہوگا, ڈبل ہوگا, شارٹ ہوگا. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائپ کے لیے یہ فنکشن لکھا جائے. اگر ضرورت پڑتی ہے اور فنکشن جو ہے مور دین 1 ٹائپس کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے, تو آپ آخری اگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اینگل بریکٹس کے بیچ میں ڈفرنٹ ٹائپس دے دیجئے اور انہیں کاما سے سیپریٹ کر دیجئے, جیسا کہ آخری اگزامپل میں ہے ٹیمپلیٹ اینگل بریکٹ اسٹارٹ کلاس ٹی کاما کلاس یو کاما ڈیش ڈیش ڈیش, جتنے مرضی چاہیں آپ انہیں دے دیجئے. یہ پیرامیٹرز بھی کہلاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فنکشن ہے, دس از آلسو کالڈ پیرامیٹرائزڈ فنکشن. کیونکہ یہ جنیرک فنکشن ہے اس لیے ٹائپس جو ہیں ایز اے پیرامیٹر اسے دی جا رہی ہیں. So this is also called parameterized function. یہ ٹائپ جو ہے یہ کہاں پہ یوز کی جا سکتی ہے؟ آپ فنکشن کے پیرامیٹرز میں اس ٹائپ کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ دکھایا گیا ہے. آپ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ میں اسے یوز کر سکتے ہیں, یا فنکشن کی باڈی میں اس ٹائپ کو یوز کر سکتے ہیں. کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس کا یوز ضرور ہونا چاہیے, ورنہ بینیفٹ نہیں ہوگا ٹیمپلیٹس کو یوز کرنے کا. اب آئیے کنکریٹ ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. پرنٹ ارے کی جو کلاس تھی اب ہم اسے جنیرکلی لکھنا چاہ رہے ہیں.
C++ کے فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے لکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اس ٹیمپلیٹ کے ذریعے ہم اس کے ڈفرینٹ انسٹنسز یوز کر سکیں, جنریٹ کر سکیں جب ہم چاہیں فار اسپیسیفک ٹائپس. سو یہ دیکھیے ٹیمپلیٹ ٹائپ نیم ٹی وائڈ پرنٹ ارے اور پیرنتھسز میں جہاں پہ پہلے ہم نے انٹ یا کریکٹر یوز کیا تھا وہاں پہ اب یہ ہم ٹی یوز کر رہے ہیں, ٹی وچ اسٹینڈس فار اینی ٹائپ. اور انٹ سائز ہم نے جو پیچھے پرنٹ اریز لکھے تھے اس میں جو سیکنڈ پیرامیٹر تھا وہ ہمیشہ انٹ ہی رہ رہا تھا, اس لیے ہمیں اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پچھلی اگزامپل میں چیز چینج ہو رہی تھی جو ٹائپ ڈیپینڈنٹ تھی ہم صرف اسی کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. اور پرنٹ ارے کی جو 3 ایگزامپلز ہم نے پہلے دیکھی تھی اس میں صرف ایک چیز چینج ہو رہی تھی, ایک چیز کی ٹائپ چینج ہو رہی تھی, اور وہ جو ارے تھا جو کہ ایز اے پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے اس کی ٹائپ, وہاں پہ ارے انٹ تھا یا کریکٹر تھا یا بولین تھا یا ڈبل تھا, اس کی جگہ ہم نے یہاں پہ ٹی لکھ دیا, دیٹس اٹ. باقی میتھڈ کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے, باڈی ایگزیکٹلی وہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. تو ناؤ دس از اے فنکشن ٹیمپلیٹ. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائپ دیٹ میٹرس. ارے کی ٹائپ صرف میٹر کر رہی تھی, باقی جو 3 میتھڈز ہم نے لکھے تھے اور کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی تھی, اس لیے باقی چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے دوسرا پیرامیٹر انٹ کا ہی رہنے دیا. فار لوپ کا جو لوپ ویریبل ہے آئی, اس کا سائز بھی تینوں جگہ پہ انٹ تھا, ہم نے اس کو بھی ویسا ہی رہنے دیا. صرف جو چیز چینج ہو رہی تھی, جس چیز کی ٹائپ چینج ہو رہی تھی, اس کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر دیا. اب یہ یوز کیسے کیا جائے گا, یہ ایگزامپل کہ اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے ٹائپ اسپیسیفک فنکشنز کیسے بنائے جاتے ہیں. اور یہ کوڈ کا سنائپٹ آپ کے سامنے ہے. ہم نے آئی ارے ایک ارے ڈکلیئر کیا انٹ کا, اس کا سائز 5 ہے اور اسے انیشلائز کر دیا 1 2 3 4 5 سے. اور اس کے بعد ہم نے میتھڈ کال کیا وائڈ پرنٹ ارے, اور پیرامیٹر میں اسے یہ آئی ارے جو کہ ارے آف انٹس ہے وہ پاس کیا, اور سیکنڈ پیرامیٹر دیا کہ اس کا سائز 5 ہے. کمپائلر جب کمپائلیشن میں اس اسٹیج کے اوپر آیا تو اس نے کہا پرنٹ ارے کا میتھڈ جو کہ ارے آف انٹیجرز لیتا ہے اور دوسرا پیرامیٹر ان ٹائپ کا ہے, وہ تو مجھے کہیں نہیں ملا. کیا میرے پاس کوئی ٹیمپلیٹ ہے, پروگرامر نے کوئی فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا ہوا ہے پرنٹ ارے کے نام کا جس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ ہو, جو کہ ارے لیتا ہو ایز اے پہلا پیرامیٹر اور دوسرا پیرامیٹر انٹ ٹائپ کا لیتا ہو, تو وہ فنکشن ٹیمپلیٹ اسے مل جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب میں اس سے کوڈ جنریٹ کروں گا ارے آف انٹ کے لیے. کمپائلر کو پتا کیسے چلتا ہے کہ اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے میں نے ایک کاپی جنریٹ کرنی ہے جہاں پہ پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ میں ٹی کی جگہ وہاں پہ انٹ رکھ دوں, یا یوں کہہ لیجیے اس فنکشن میں جہاں جہاں ٹی ہے وہاں میں انٹ رکھ دوں. وہ آئی ارے سے اسے پتا چل جاتا ہے. یہ پرنٹ ارے کا جو پہلا پیرامیٹر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آئی ارے ہے. کمپائلر کو پتا ہے آئی ارے کی ٹائپ کیا ہے, اٹ از ارے آف انٹ. یہاں سے اسے پتا چل گیا کہ یہ انٹ ہے, اس لیے وہ آٹومیٹیکلی اس فنکشن ٹیمپلیٹ میں ٹی کی جگہ انٹ رکھ دے گا, نئی کاپی اس کی جنریٹ کر دے گا, اور وہ جو نئی کاپی ہے اسے کمپائل کر کے ایگزیکیوٹ کرا دے گا. آف کورس کمپائلر کمپائل کرے گا, جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہ ٹائپ اسپیسیفک کاپی جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو. اسی طرح اگلی لائن دیکھیے کوڈ میں, ہم نے سی ارے نامی ایک ارے آف کریکٹرز جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے, اس کا سائز 3 ہے اور اسے انیشلائز کیا ہے لیٹرز اے بی اور سی سے. اور اس کے بعد ہم نے اگین پرنٹ ارے کی کال دی ہے جس کا پہلا پیرامیٹر سی ارے ہے اور دوسرا پیرامیٹر سائز 3 ہے. کمپائلر اس اسٹیج پہ آ کے پھر دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی پرنٹ ارے کا میتھڈ ایسا ہے جو کہ وائڈ ریٹرن کرتا ہے, جو کہ پیرامیٹر جو ہے وہ ارے آف کریکٹرز لیتا ہے اور دوسرے پیرامیٹر کا سائز انٹ ہے.
اسے نہیں ملتا. اس کے پاس ابھی تک اس نے ایک ہی میتھڈ جنریٹ کیا ہے, پرنٹ ارے نامی وائڈ ریٹرن ہے, لیکن اس کے پہلے پیرامیٹر کی ٹائپ جو ہے وہ انٹ پوائنٹر کی ہے, ارے آف انٹ کی ہے, اور دوسرا پیرامیٹر سائز کا ہے. یہاں پہ پہلا پیرامیٹر ارے آف کریکٹرز ہے. سو یہ تو نہیں ملا, میچ نہیں کرتی. کیا کوئی فنکشن ٹیمپلیٹ ہے؟ جی ہاں, فنکشن ٹیمپلیٹ ہے. اسی نام کا, اسی ریٹرن ٹائپ کا سیکنڈ پیرامیٹر جس کا انٹ ہے, پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ ہے ارے آف اینی ٹائپ. سی پلس پلس کو یہاں سے پتا چل گیا سی ارے کی ٹائپ کیا ہے, سی ارے کی ٹائپ ہے ارے آف کریکٹرز. اسے پتا چل گیا یہاں پہ کریکٹر جو ہے وہ ٹائپ آف ایلیمنٹس ہے, وہ ٹی میں فنکشن ٹیمپلیٹ میں ٹی کی جگہ کریکٹر رکھتا ہے اور ایک نئی کاپی جنریٹ کر دیتا ہے. اب پروگرام میں پرنٹ کے دو میتھڈز آ گئے, اوور لوڈیڈ میتھڈز. ایک میں پہلا پیرامیٹر ارے آف انٹس ہے اور دوسرے میں پہلا پیرامیٹر ارے آف کریکٹرز ہے. سو کمپائلر نے فنکشن جنریشن کا کام, ٹائپ اسپیسیفک فنکشن جنریشن کا کام اپنے اوپر لے لیا, آپ کو اس سے ریلیف کرتی ہے. دس از اے فنکشن ٹیمپلیٹ اینڈ ہاؤ اٹ از یوز ٹو انسٹینشیٹ ٹائپ اسپیسیفک کاپیز. جب بھی آپ فنکشن کال کر رہے ہیں, اگر اس فنکشن کال سے کمپائلر ٹائپ کی انفارمیشن ڈیڈیوس کر لیتا ہے تو آٹومیٹیکلی فنکشن ٹیمپلیٹ سے ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جنریٹ کر دیتا ہے. دوسری اگزامپل آپ کے سامنے, اس میں ہم نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے. اٹ از اسٹل اے فنکشن ٹیمپلیٹ. دس از اے فنکشن وداؤٹ اینی پیرامیٹر, اور یہ ریٹرن ٹائپ اس کی ٹی ہے, ٹائپ ہے, جو کہ ہم نے کلاس کا پیرامیٹر جو ہے وہ اسے کر دیا. ٹیمپلیٹ کا جو پیرامیٹر تھا ٹائپ نیم ٹی, وہ یہاں پہ کر دیا. اینڈ دس از اے گیٹ ان پٹ میتھڈ. ان پٹ ہم نے کرنا ہے اور جو چیز ہم نے ان پٹ کیا وہ ریٹرن کر دینی ہے. کوڈ بڑا سمپل ہے. لوکل ویریبل ڈکلیئر کیا اس جنیرک ٹائپ ٹی کا, سی ان کا میتھڈ یوز کیا تاکہ اس ویریبل میں ڈیٹا ان پٹ کیا جا سکے یوزر سے, کی بورڈ سے, اور پھر یہ جو ڈیٹا آیا یوزر نے جو دیا وہ ریٹرن کر دیا جائے. سمپل سا کوڈ ہے. بیسیکلی یوزر سے ہم ان پٹ لے رہے ہیں. سو یہاں پہ کبھی ہم یوزر سے ان پٹ لینا چاہیں گے کریکٹر ٹائپ کی, کبھی ہم لینا چاہیں گے انٹیجر ٹائپ کی, کبھی بولین ٹائپ کی, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو جو چیز چینج ہو رہی ہے وہ بیسیکلی کس ٹائپ کا ویریبل ہے جس میں ڈیٹا لیا جائے, اور پھر وہی ڈیٹا ہم نے ریٹرن کرنا ہے تھرو ریٹرن ٹائپ. سو جہاں جہاں پہ یہ ٹائپ اسپیسیفک چیز یوز ہو رہی تھی وہاں پہ ہم نے پیرامیٹر ٹی لکھ دیا. سو یہ ایگزامپل ہے جہاں پہ فنکشن کے پیرامیٹرز میں ٹائپ یوز نہیں ہو رہی ہے, فنکشن کی ریٹرن ٹائپ میں اور فنکشن کی باڈی میں وہ ٹائپ یوز ہو رہی ہے. یہ کوڈ کہ کیسے ہم اس گیٹ ان پٹ فنکشن کو یوز کریں گے. سو ہم ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ایکس جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ایکس از اکول ٹو گیٹ ان پٹ کے ان پٹ میتھڈ یوز کریں گیٹ ان پٹ کا, اور وہاں سے جو ڈیٹا آئے ہمارے پاس اس کو ہم ایکس میں ڈال دیں. کمپائلر ایرر دے دیتا ہے. اس سے اگلی لائن دیکھیے, ہم نے وائی کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہے ڈبل ٹائپ کا, اور دین وائی از اکول ٹو گیٹ ان پٹ کیا ہے کہ یوزر سے ڈبل ان پٹ کریں اور جو کچھ وہ دے ہم وہ اس ویریبل وائی میں ڈال دیں. پہلے ایگزامپل میں ہم چاہ رہے تھے کہ گیٹ ان پٹ جو ہے وہ انٹ کی ویلیو یوزر سے لے اور وہ ریٹرن کرے تاکہ وہ ایکس کا ویریبل جو ہے اس میں وہ ویلیو پٹ کر دی جائے. کمپائلر دونوں کیسز میں ایرر دے رہا ہے. کمپائلر ایرر یہ دے رہا ہے کہ یہ جو آپ نے فنکشن کال کی ہے گیٹ ان پٹ, دونوں کیسز میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں فنکشن ٹیمپلیٹ سے کس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اس فنکشن کا کوڈ جنریٹ کروں. پہلی کیس دیکھیے, ایکس از اکول ٹو گیٹ ان پٹ. گیٹ ان پٹ سے کمپائلر کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسے انٹیجر کے لیے انسٹینشیٹ کرانا چاہ رہے ہو اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو, یا ڈبل کے لیے, یا کریکٹر کے لیے. آپ کہیں گے جی ریٹرن ٹائپ سے, لیکن ریٹرن ٹائپ سے کیا پتا چل رہا ہے؟
آپ کہیں جی کہ وہ جو ایکس ہے کیونکہ اس کی ٹائپ انٹ ہے اس لیے یہاں سے پتا چلنا چاہیے. میں یہ نہیں لکھتا, فرض کریں میں اس فنکشن کو, ویلیو ریٹرننگ فنکشن کو یوز کرتا ہوں صرف اور صرف ایز اے پروسیجر, خالی گیٹ ان پٹ لائن پہ لکھ دیتا ہوں. کمپائلر زیادہ سے زیادہ وارننگ دے گا مجھے کہ آپ جو ریٹرننگ ویلیو ہے اس کو یوز نہیں کر رہے, اور یہ وارننگ دے کے آگے چلا جائے گا. سو اگر میں نے وہ فنکشن کال کر دی ہوئی ہے تو کمپائلر کو کیسے پتا چلے گا؟ نمبر 3, یہ ویلیو ریٹرننگ فنکشن ہے. ویلیو ریٹرننگ فنکشن کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ ہم ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں. سو اگر میرے پاس ایکسپریشن ہے 3 پلس گیٹ ان پٹ پلس 5.3, اگر یہ میرے پاس ایکسپریشن ہے, اب کمپائلر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ گیٹ ان پٹ جو ہے اس کو کس ٹائپ کے لیے اسپیشلائز کرنا ہے, انٹ کے لیے کرنا ہے کہ ڈبل کے لیے کرنا ہے؟ سو اگر کمپائلر فنکشن کال سے یہ ڈیڈیوس نہیں کر سکتا کہ کس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ جنریٹ کرنا ہے تو وہ ایرر دے گا. اور یہ اگزامپلس جو دو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں, یہ اگزامپل وہ ہیں جس میں کمپائلر کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ گیٹ ان پٹ کے میتھڈ کو کس ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کرے. فنکشن ٹیمپلیٹ انسٹینشیشن. اور آئی ہوپ یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ خالی گیٹ ان پٹ کہنے سے کمپائلر کو کسی طرح پتا نہیں چلتا. تیسرا کیس بھی ہو سکتا ہے, میں صرف فنکشن لکھتا ہوں جس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ ہے, جو پیرامیٹر نہیں لیتی ہے, اور ٹائپ اسپیسیفک چیزیں جو ہیں اس کی باڈی میں ہیں. اب میں اس پروسیجر کو کال کرتا ہوں, پھر فنکشن کو پتا نہیں چلتا, کمپائلر کو پتا نہیں چلتا کہ اس کال سے یوزر کی کیا مراد ہے, کس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے میں کوڈ جنریٹ کروں. سو جہاں پہ کمپائلر فنکشن کال سے اسپیسیفک ٹائپ ڈیڈیوس نہ کر سکے, اس کیس میں آپ کو پروگرامر کو, کمپائلر کو ہیلپ کرنی پڑے گی کہ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے آپ کوڈ انسٹینشیٹ کیجیے. یہ دیکھیے, دس از دی سینٹیکس ہاؤ یو ہیلپ دی کمپائلر ان جنریٹنگ ٹائپ اسپیسیفک کوڈ. سینٹیکس یہ ہے, ایکس از اکول ٹو گیٹ ان پٹ لیفٹ اینگل بریکٹ دی ٹائپ انٹ, جس کے لیے آپ اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروانا چاہ رہے ہیں, اینگل بریکٹ کلوز, اور اس کے بعد پیرنتھسس فنکشن کے. اس فنکشن کال میں آپ کمپائلر کی ہیلپ کر رہے ہیں, اسے بتا رہے ہیں, اسے کمانڈ دے رہے ہیں کہ گیٹ ان پٹ کے فنکشن کو آپ نے انٹ ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کرنا ہے, اس کی کاپی بنائیے, جہاں جہاں پہ وہ پیرامیٹر ٹی رکھا ہوا ہے وہاں وہاں پہ آپ انٹ رکھ کے اس کی کاپی بنائیے. اسی طرح نیچے 2 لائنیں چھوڑ کے y از اکول ٹو گیٹ ان پٹ اینگل بریکٹس کے بیچ میں ڈبل, یہاں پہ آپ کمپائلر کو اسپیسیفکلی انسٹرکٹ کر رہے ہیں, اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں اس وقت کہ آپ فنکشن ٹیمپلیٹ سے ڈبل کے لیے کوڈ انسٹینشیٹ کی. سو دس از دس سینٹیکس ویئر یو ٹیل اسپیسیفکلی دی کمپائلر کہ کس ٹائپ کے لیے آپ نے کوڈ انسٹینشیٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ اب آپ کو واضح بھی ہو گیا کہ آپ گیٹ ان پٹ 10 نہیں کر سکتے. اگر آپ گیٹ ان پٹ اینگل بریکٹس میں 10 کر دیں گے وچ از اے لٹرل کانسٹنٹ, کمپائلر ایرر دے گا کہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ گے یہاں پہ ٹائپ کا نام, یہ آپ نے 10 بتا دیا. اور بڑی آبویس ہی چیز ہے, اگر یہاں پہ 10 بھی جا سکتا تو گیٹ ان پٹ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ 10 ہو جاتی, جو کہ سینٹیکس ایرر ہے. ریٹرن ٹائپ آپ ٹائپ کا نام دیتے ہیں, نہ کہ کانسٹنٹ بتاتے ہیں اسے. تو جب بھی فنکشن ٹیمپلیٹس ابھی تک جو ہم نے دیکھا, ٹائپ نیم کے بعد جو آئیڈینٹیفائر ہے وہاں پہ ٹائپ کا نام آنا چاہیے. سو جنیرک پروگرام لکھ کے دے دیا ہم نے, بہت اچھی بات ہے, بینیفٹ بھی ہمیں نظر آ گئے اس کے. ابھی جنیرک پروگرام ہم نے لکھا تھا پرنٹ ارے کا تھوڑی دیر پہلے, اس میں کاما لکھا ہوا تھا کہ 2 نمبرز کو سیپریٹ آپ نے کرنا ہے, کاما کے ساتھ کرنا ہے, 2 ایلیمنٹس کو سیپریٹ کرنا ہے, کاما کے ساتھ کرنا ہے. اب وہ کلائنٹ نے ہمیں کہہ دیا جی کاما کے ذریعے نہیں کرنا, ہم نے مائنس سائن کے ذریعے 2 ایلیمنٹس کو سیپریٹ کرنا ہے.
پروگرام میں جا کے فنکشن ٹیمپلیٹ میں کامے کی جگہ آپ مائنس کا سائن لگا دیجیے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے جتنے میتھڈ انسٹینشیٹ ہوں گے, ٹائپ اسپیسیفک میتھڈ انسٹینشیٹ ہوں گے, ان سب میں آٹومیٹیکلی اب مائنس کا سائن آ جائے گا ایز اے سیپریٹر. سو بینیفٹ از دیئر. ہمیں خود سے بار بار یہ کوڈ جنریٹ نہیں کرنا پڑ رہا, کوڈ لکھنا نہیں پڑ رہا. اگر ہم لکھیں گے تو ایرر کے چانسز بڑھ جائیں گے. مینٹینیبلٹی بھی آ گئی, ایزیلی مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہر کیس میں جب ہم ٹائپ اسپیسیفک جنیرک الگوریدم لکھتے ہیں, فنکشن ٹیمپلیٹ لکھتے ہیں, تو کیا ضروری ہے کہ وہ جو فنکشن کی باڈی جو ہے, جو کہ ایکچولی الگوریدم کو انکوڈ کر رہی ہے, وہ تمام کی تمام ٹائپس کے لیے ٹھیک کام کرے؟ پری ڈیفائنڈ ٹائپ کے لیے بھی ٹھیک کام کرے, یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس کے لیے بھی ٹھیک کام کرے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے. ہر الگوریدم کے کیس میں یہ ضروری نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ دیٹ از دی ایشو. اگر الگوریدم جو کہ لکھا گیا ہے فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے, جنیرک الگوریدم جو لکھا گیا ہے, اگر وہ کسی ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو ہم کیا کریں؟ اور ہمیں وہ اسپیسیفک ٹائپ چاہیے بھی اپنی پروگرام میں. آئیے اس کے متعلق دیکھتے ہیں. سولوشن یہ ہے کہ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے آپ خود سے پہلے سے کوڈ لکھ کے کمپائلر کو دے دیجئے اور اسے بتا دیجئے کہ اگر اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے یہ فنکشن کال کیا جا رہا ہے تو جو میں نے کوڈ پرووائڈ کیا ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ٹائپ آتی ہے تو یہ فنکشن ٹیمپلیٹ آپ کے پاس ہے, اس سے آپ کوڈ نکال لیجئے, اس کا انسٹینشیٹ کر لیجئے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے. سو وی نیڈ ٹو گیو دی کمپائلر اسپیشلائزیشنس, فنکشن ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن. دیٹ از اس فنکشن کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اسپیشلائز کیا گیا. یہ ایگزامپل ہے. جنیرک فنکشن ہے از اکول کا, 2 پیرامیٹر پاس کیے جا رہے ہیں, اور اگر وہ پیرامیٹرز جو ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ٹرو ریٹرن کیا جا رہا ہے, ادروائز فالس ریٹرن کیا جا رہا ہے. سمپل سا کوڈ. اس کوڈ کو میں انسٹینشیٹ کرا رہا ہوں اس پروگرام کے ذریعے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. از اکول 5,6. 5 بھی نمبر ہے, 6 بھی نمبر ہے. از اکول کو کمپائلر نے انسٹینشیٹ کروانا ہے. کس ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کروائے؟ کمپائلر کو پتا ہے 5 جو کہ لٹرل کانسٹنٹ ہے, انٹ ٹائپ کا لٹرل کانسٹنٹ ہے. 6 جو ہے انٹ ٹائپ کا لٹرل کانسٹنٹ ہے. کمپائلر کو پتا چل گیا کہ جو ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہے. اب وہ انٹ کے لیے از اکول کے فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروا دے گا. تو جہاں پہ ٹی لکھا ہوا تھا وہاں وہ انٹ لکھ دے گا, اور وہ میتھڈ ٹھیک کام کرنا شروع کر دے گا. نیکسٹ لائن ان دی کوڈ از اکول 7.5, 7.5. دونوں پیرامیٹر ڈبل ٹائپ کے کو کمپائلر نے یہاں سے ٹائپ ڈیڈیوس کر لی خود بخود کہ یہ ڈبل ٹائپ کے ہیں, تو وہ فنکشن ٹیمپلیٹ از اکول کو انسٹینشیٹ کر لے گا ڈبل کی ٹائپ کے لیے, اور کام ٹھیک ہو جائے گا. 7.5 از اکول ٹو 7.5 ٹرو, آنسر ریٹرن آ جائے گا جب یہ ایگزیکیوشن ہوگی. تیسرا کیس از اکول, اور اب جو 2 پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں وہ سی اسٹرنگس ہیں. پہلا پیرامیٹر از اے بی سی, دوسرا از ایکس وائی سی. تو کمپائلر یہاں سے ڈیڈیوس تو کر لے گا کہ پیرامیٹرز کی ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر پوائنٹر ہے, کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر, اور وہ اس کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ بھی جنریٹ کر دے گا. ٹی کی جگہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر لکھ دے گا. سو جو ایگزیکیوشن اب جو ہوگی وہ ایرر دے گی. کمپائلر نے کیا کیا؟ از اکول ٹو کا کوڈ جنریٹ کر دیا, ٹی کی جگہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر لگا دیا. یہ دیکھیے یہاں پہ ٹی کی جگہ اس نے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر رکھ دیا. سو ایکس از اے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر, وائی از اے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر. باڈی میں
ریٹرن ایکس از اکول ٹو وائی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دو پوائنٹرز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. پوائنٹر جس جگہ پوائنٹ کر رہے ہیں وہ کمپیرزن نہیں ہو رہی ہے. ایکس اینڈ وائیز آر ٹو پوائنٹرز. پوائنٹر کی ٹائپ کیا ہے؟ اٹ از اے کریکٹر پوائنٹر. سو ان پوائنٹرز میں بیسیکلی ایڈریس پڑا ہوا ہے ان میموری لوکیشن کا جہاں پہ اے بی سی پڑا ہوا ہے اور جہاں پہ ایکس وائی زی پڑا ہوا ہے. سو ایکس اور وائی میں یہ دو ایڈریسز پڑے ہوئے ہیں اور کمپیئر اب یہ دو ایڈریسز ہو رہے ہیں کہ کون سا ایڈریس دوسرے ایڈریس سے چھوٹا ہے یا یہ دونوں ایڈریس برابر ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تو یہ دونوں ایڈریس برابر ہیں تو جواب ٹرو آ جائے گا ورنہ فالس آ جائے گا. سو دس از ناٹ واٹ وی وانٹیڈ. یہ تو لاجیکل ایرر ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ پوائنٹر جس جگہ پہ پوائنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے ان کو کمپیئر کرو, دو سی اسٹرنگس کو کمپیئر کرو, اے بی سی کو ایکس وائی زی سے کمپیئر کرو اور پھر بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں کہ نہیں. انسٹیڈ کوڈ نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ دو پوائنٹر جو ہیں ان کو کمپیئر کرو, ان میں جو دو ایڈریسز پڑے ہوئے ہیں اگر یہ دونوں سیم ہیں تو جواب ٹرو ورنہ جواب فالس. دس از لاجیکل ایرر. کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے گا, رن ٹائم پہ آپ کے پاس جواب غلط آئے گا. دس از دی نیڈ. یہ فنکشن ٹیمپلیٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا سی اسٹرنگس کے اوپر. ناؤ وی نیڈ ٹو اسپیشلائز دس ٹیمپلیٹ فنکشن یا فنکشن ٹیمپلیٹ فار کریکٹر پوائنٹر ٹائپس. دس از ہاؤ وی ڈو ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن. ٹیمپلیٹ کے بعد جو اینگل بریکٹس ہیں, دو اینگل بریکٹس, اس کے بیچ میں ہم کچھ نہیں لکھتے. فنکشن ٹیمپلیٹ جو تھا یہاں پہ لکھا ہوا تھا ٹائپ نیم ٹی, ایک ہی ٹائپ تھی اس پرٹیکولر کیس میں. اب ہم اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ٹیمپلیٹ کے بعد جو اینگل بریکٹس ہیں اس میں کچھ نہیں لکھا. اس کے بعد بول دس از دی ریٹرن ٹائپ از اکول فنکشن نیم. جس ٹائپ کے لیے ہم اسے اسپیشلائز کر رہے ہیں وہ فنکشن کے نام کے بعد اینگل بریکٹس میں وہ ٹائپ لکھ دی. سو از اکول کے بعد لیفٹ اینگل بریکٹ, اس کے بیچ میں ٹائپ کا نام کانسٹ کریکٹر اسٹار, یہ کریکٹر پوائنٹر ہے, اور اس کے بعد رائٹ اینگل. یہ سینٹیکس ہے کہ ہم اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جو صحیح کوڈ تھا وہ لکھ دیا. ہم نے اس کے دونوں پیرامیٹرز کو اب کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے ٹائپ کا کر دیا, اور اب اسٹرنگ کمپیرزن کا فنکشن یوز کیا جو کہ آپ پہلے پڑھائے ہوئے ہیں, strcmp x, y. اسٹرنگ کمپیئر کا فنکشن آلریڈی لکھا ہوا ہے جو کہ دو کریکٹر اسٹرنگس کو, سی اسٹرنگس کو کمپیئر کرتا ہے آپس میں. اور اگر یہ x اور y سی اسٹرنگس جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, یعنی کہ دونوں کے کانٹینٹس ایک ہی ہیں, اے بی سی ایک کا کانٹینٹ ہے, اگر دوسرے کا کانٹینٹ بھی اے بی سی ہیں, تو تب وہ یہ فنکشن 0 ریٹرن کرتا ہے. سو ہم یہ چیک کر رہے ہیں اسٹرنگ کمپیئر ایکس وائی اکول 0. اگر جو اس فنکشن کال کا ریزلٹ ہے وہ 0 ہے, اس کا مطلب ہے دو سی اسٹرنگس جو پاس کی گئی تھیں اس میتھڈ کو وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں, تو ریٹرن ٹرو ہو جائے گا, ادروائز ریٹرن فالس ہو جائے گا. سو دس از دی کریکٹ کوڈ فار کمپیئرنگ ٹو سی اسٹرنگس, ناٹ دی کوڈ دیٹ واز ریٹن ان دی فنکشن ٹیمپلیٹ اوریجنلی. وہ پری ڈیفائنڈ ٹائپس کے لیے تو ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن کریکٹر پوائنٹر کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا. اس لیے ہم نے خود سے ایک یوزر اسپیشلائزیشن دے دی اس فنکشن ٹیمپلیٹ کی کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے. اب یہ دیکھیے وہی کوڈ سنائپٹ از اکول 5,6 جو جنرل ٹیمپلیٹ ہے وہ کمپائلر اس کو یوز کرے گا اور اس سے کوڈ نکال لے گا. دوسرا از اکول 7.5,7.5 کوئی از اکول ٹائپ کا فنکشن ہے جو کہ پیرامیٹرز ڈبل لیتا ہے, میرے پاس نہیں ہے. کوڈ انسٹینشیٹ کرو جہاں پہ ٹی کی جگہ ڈبل لکھ دیا جائے. تیسری فنکشن کال از اکول اے بی سی ایکس وائی زی کریکٹر اسٹرنگس 2. اب جا کے وہ دیکھے گا میرے پاس کوئی میتھڈ ایسا ہے جو کہ دو کریکٹر اسٹرنگس لیتا ہے, کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹرز لیتا ہے, اسے نظر آ جائے گا دیر از دس ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن جو ہم نے لکھی ہے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے لیے.
وہ اس کو یوز کرے گا. سو آرڈر کیا ہوا کہ کیا کوئی ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن موجود ہے؟ اگر موجود ہے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے تو اسے یوز کیا جائے, جنرل ٹیمپلیٹ پہ نہ جایا جائے. اگر کوئی اسپیشلائزیشن نہیں مل رہی اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے, تب کمپائلر فنکشن ٹیمپلیٹ پہ جائے گا اور وہاں سے ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جنریٹ کرے گا. اب یہ کوڈ لاجیکلی ٹھیک کام کر رہا. سو دیر از دس نیڈ آف یوزر اسپیشلائزیشن, یوزر ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن, دیٹ از ویئر the general algorithm, generic algorithm does not work properly for a specific type. اس specific type کے لیے ہمیں ٹیمپلیٹ کی اسپیشلائزیشن خود سے لکھ کے کمپائلر کو دینی پڑتی ہیں, اور جب وہ اسپیسیفک ٹائپ آتی ہیں پروگرام میں تو کمپائلر اس ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن کوڈ کو یوز کرتا ہے, جنیرک ٹیمپلیٹ سے کوڈ جنریٹ نہیں کرتا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. آج کا لیکچر ہم نے نئے ٹاپک سے سٹارٹ کیا, جنیرک پروگرامنگ سے. فرسٹ آف آل جنیرک پروگرامنگ ہے کیا اور اس کی نیڈ کیا ہے, یہ ہم نے دیکھا. جنیرک پروگرامنگ کی نیڈ وہاں پہ ارائز ہو رہی ہے جب ہم ایک ہی جیسا کام, بلکہ آئی وڈ رادر سے آئیڈینٹیکل کام کر رہے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے. پرنٹ ایرے ہم نے کرنا چاہ رہے تھے, ہم انٹ کا ایرے بھی پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کریکٹر کا ایرے بھی پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈبل کا, سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی ڈفرنٹ ٹائپس کے اوپر ایک ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آئیڈینٹیکل کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ڈفرنٹ میتھڈز لکھنے پڑ رہے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ ٹائپ ڈفرنٹ ہے, ٹائپ آف ایرے آف ایلیمنٹس ڈفرنٹ ہے, لیکن جو میتھڈ ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. اس ایرے پہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائپ ہے, پرنٹ کیے جا رہے ہیں اس کے ایلیمنٹ کو. یہ نیڈ ہے ہمیں, وہی کوڈ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں ہم ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے. اسی طرح ہماری یوزر ڈیفائنڈ کلاسز ہیں. ہم نے خود سے ایرے کی کلاس کی ایگزامپل لی. ہم ایرے کی کلاس لکھ رہے ہیں یوزر ڈیفائنڈ انٹ کے لیے, اس کے بعد ہمیں ڈبل کی ضرورت پڑ گئی, اس کے بعد ہمیں کریکٹر کی ضرورت پڑ گئی. اب وہی کوڈ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں انٹ کے لیے, ڈبل کے لیے, کریکٹر کے لیے, یا ہماری اپنی یوزر ڈیفائنڈ کلاس ایرے کے لیے. سو جہاں یہ سچویشنز ہو, ہم آئیڈینٹیکل کام کر رہے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے, وہاں پہ ہم جنیرک پروگرامنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹائپ انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ ایک دفعہ کام کر کے ہم رکھ دیں اور پھر ہم کمپائلر کو کہہ دیں کہ جی آپ اس ٹائپ کے لیے آپ یہی کوڈ کاپی کر دو, دوسری ٹائپ کے لیے دوسرا کوڈ بنا دو, صرف ٹائپ کا نام چینج کر دیا. سو دس از جنیرک پروگرامنگ. C++ میں ٹیمپلیٹ کے ذریعے جنیرک پروگرامنگ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. دو طرح کے ٹیمپلیٹس ہیں C++ میں, فنکشن ٹیمپلیٹس اور کلاس ٹیمپلیٹس. فنکشن ٹیمپلیٹس نارملی لکھے جاتے ہیں جنیرک الگوریدمس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. فنکشن کیونکہ ایک الگوریدم کو امپلیمنٹ کرتا ہے, جس مرضی لیول کے الگوریدم ہو, اس لیے نارملی جنیرک الگوریدمس کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹس یوز کیے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سنٹیکس کیا ہے فنکشن ٹیمپلیٹ کو لکھنے کا, اور پھر ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹس بھی لکھے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان فنکشن ٹیمپلیٹس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے. جب ہم فنکشن کال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمپائلر خود سے دیکھتا ہے کہ جو انفارمیشن مجھے فنکشن کال میں دی گئی ہے, کیا اس سے مجھے ان ایمبیگوسلی ٹائپ کا پتا چل رہا ہے جس کے لیے میں نے اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروانا ہے. اگر تو اسے ان ایمبیگوسلی ٹائپ کا پتا چل گیا تو وہ انسٹینشیٹ کرا دے گا اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے, اور اگر اسے اس فنکشن کال سے ٹائپ کا پتا نہیں چل رہا تو وہ ایرر دے گا. اور پھر ہم نے ایک دوسرا سنٹیکس دیکھا تھا کہ فنکشن کال کو ماڈیفائی ہم نے کیا تھا تاکہ کمپائلر کو بتایا جا سکے کہ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ انسٹینشیٹ کرو. لاسٹلی جو امپورٹنٹ چیز جو دیکھی تھی ہم نے کہ یہ فنکشن ٹیمپلیٹس جو ہیں ہر اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں. ہم نے ایکوالٹی دیکھی تھی, x از اکول ٹو وائی, وہ انٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے, کریکٹر کے لیے بھی کام کرتا ہے, ڈبل کے لیے بھی کام کرتا ہے, بول کے لیے بھی کام کرتا ہے, لیکن سی اسٹرنگس کے لیے کام نہیں کرتا, کریکٹر پوائنٹرز کے لیے کام نہیں کرتا.
اگر ہم کمپائلر پہ چھوڑ دیں تو وہ کریکٹر پوائنٹر کے لیے بھی کوڈ جنریٹ کر دے گا، لیکن وہ لاجیکلی غلط کام ہوگا. تو جہاں پہ ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جو ہے وہ جنیرک کوڈ سے ڈفرنٹ ہے، وہاں پہ سی پلس پلس نے میکینزم دیا ہے کہ آپ اس ٹیمپلیٹ کو خود سے اسپیشلائز کرو اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے. اور ہم نے پھر وہ ایگزامپل دیکھی، از ایکول کے فنکشن ٹیمپلیٹ کو ہم نے اسپیشلائز کرایا کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے ٹائپ کے لیے، اور اس میں ایکچولی ہم نے جا کے ڈفرنٹ کوڈ لکھا. اگر تو کوڈ وہی تھا تو ہمیں اسپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوڈ ڈفرنٹ تھا. جنیرک کوڈ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا. دیر اروز دی نیڈ آف ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن، اور وہ ہم نے طریقہ دیکھا اسے اسپیشلائز کیسے کیا جاتا. اسی چیز کو لے کے ہم اگلے لیکچر میں چلیں گے. اجازت چاہوں گا آپ سے. اللہ حافظ.